فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے؟ یعنی جب میں صادق اور امین تھا تمہاری نظر میں، اور میں واقعی صادق اور امین ہوں اور میری زندگی اس پر گواہ ہے، تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے؟ دیکھیں اس کائنات میں سب سے بڑا کوئی جھوٹ شرک کے بعد اگر کوئی ہے نا تو وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیں، یہ تو نمبر 1 جھوٹ ہو گیا اس کائنات کا، کیونکہ توحید کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے نا سب سے بڑا، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو اللہ کا پیغمبر نہیں ہے اور وہ دعوے پیغمبری کرتے۔ اسی لیے ہم جھوٹے پیغمبروں کو دجال کہتے ہیں، دھوکہ باز، دجل کرنے والے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بتاؤ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے؟ مراد کیا کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو جب میں صادق اور امین ہوں اور میری زندگی اس پر گواہ ہے تو میرے سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ تم بھی مانتے ہو کہ میں جھوٹا نہیں ہوں۔ او کذب بآیاتی، یا سب سے بڑا پھر وہ جھوٹا ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا۔ تیسرے نمبر پہ اس کا نمبر آ جائے گا کہ جسے یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ اللہ کی آیات ہے اور وہ اسے جھٹلاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جھوٹا کون؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ دوسرے نمبر پہ کون؟ کہ وہ دعوے نبوت کر دے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور وہ نہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ کون؟ کہ واقعی اگر کوئی پیغمبر اس کے سامنے آ جائے اسے پیغمبر ماننے سے انکار کر دے، وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اللہ کی آیات کا انکار کر دے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک جو مجرم لوگ ہیں، جو تباہی کے اوپر اترے ہوئے ہیں، گمراہی کے اوپر اترے ہوئے ہیں، انکار کرنے کے اوپر اترے ہوئے ہیں، انہیں کبھی اللہ نے ہدایت نہیں دینی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتی ہیں نہ کوئی نفع۔ اچھا فوراً جب آپ توحید کے اوپر آیات پڑھیں تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی کسی بابے کی عبادت کی نہیں۔ دیکھیں جی ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں۔ اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نفی صرف عبادت کے اعتبار سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ بھی کر رہا ہے کہ یہ ہستیاں نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع۔ ایک مرے ہوئے شخص جو قبر میں پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ میری بھینسوں کا دودھ خشک کر سکتا ہے، اس کے نام کی میں نے 11ویں نہ دی تو میرے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اسے نفع و نقصان کا مالک مانتے ہیں؟ تو آپ بھی شرک ہی کر رہے ہیں۔ اور شرک کیا ہے؟ آدھی آیت لیتے ہو کہ ہم تو جی عبادت تو کوئی نہیں کرتے، اللہ نے تو عبادت کرنے والوں کی نفی کی ہے۔ سرکار ساتھ ذکر کیا ہے ما لا یضرهم ولا ينفعهم، جو ہستیاں نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو تو پکار ہی نہیں رہے، یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ سیم وہی مینٹلٹی، ایسی داتا صاحب کو تو نہیں منگتے، اے اللہ دے حضور ساڈے سفارشی نے، ہم سلطان الہند سے تو نہیں مانگتے، یہ ہم اللہ کے حضور انہیں اپنا سفارشی مانتے ہیں، پیچھے ہی اللہ ہے۔ ہاں اے نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے، نہیں پیچھے اللہ ہے جی، سامنے ہی ہے۔ سرکار پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں دیا ہے نا، وہ ایسا انداز ہے کہ اگر ہم خود سے دیتے تو یہ کہتے ہیں کتنی گستاخانہ بات کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو کہ جو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین کے اندر؟ ہائے 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 ہائے، اللہ کے علم میں تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں غصے کا اظہار، اللہ کہہ رہا ہے کہ منو پہ دس دیو کہ اس سفارشی نے میرے حضور میں مقرر کیتے، منو تو کوئی نہیں پتا کہ میں کوئی بندہ مقرر کیتا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا صاحب بھی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی نہیں کہ میں نے کسی کو داتا بنایا ہو کہ میرے بہاف کے اوپر وہ سفارشی ہوگا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ہستی، بہت بلند ہے
ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور مشرکوں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیے اور ہستیوں کے ساتھ، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ تو اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بالکل سچی اور کھری توحید قرآن میں بیان کر رہا ہے. کسی کو بری لگے، کسی کو اچھی لگے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا بات کریں گے. کس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس سے بہتر اور کیا انداز، سمپل اور بہتر اور بالکل کھلا ڈلا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی ان سے فرماؤ، اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو وہ چیز جو اللہ کے علم میں تو زمین و آسمانوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے. کہ کوئی اللہ نے اپنا کوئی سفارشی مقرر کیا ہوا ہے کہ جو نفع نقصان کا